سب سے بڑی نیکی، سب سے زیادہ اجر و ثواب اگر کسی عبادت کو کرنے پہ ملتا ہے تو یہی روزہ ہے۔ اور ہم لوگ دیکھو کتنے سارے بہانے بتلا کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے گھر میں اکیلا کمانے والا ہوں اس لیے مجھ سے روزے نہیں ہوتے، کہا دن بھر مزدوری کرتا ہوں اس لیے میں روزے نہیں رکھتا، کہا کہ سارا فیملی کا بوجھ میرے ہی اوپر ہے، اگر میں روزے رکھوں گا تو میری فیملی کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہانے مت بتلائیے گا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضانا ایمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وفي رواية أخرى من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وكان السلف إذا صاموا وجلسوا في المسجد أو جلسوا في المساجد وأقبلوا على تلاوة القرآن۔ وقال الزهري رضي الله تعالى وقال الزهري قال إذا دخل رمضان قال فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام۔ تمام قسم کی حمد و صلات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا مدبر و انسجاں، خالق و مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید ولد آدم، ناطق وحی، ساقی کوثر، شافی محشر، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، رہبر امت، فقیہ الامت، آمنہ کے لال، محمد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت ہم آپ حضرات سے خطاب کریں گے وہ موضوع ہے رمضان المبارک کے مہینے میں وہ کون سے کام ہے جس کو کر کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اپنی مغفرت کروا سکتا ہے۔ دیکھیے گا رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی معزز، بابرکت، بڑا ہی اہمیت، فضیلت اور اجر و ثواب کا مہینہ ہے۔ یہ ہم تمام ہی مسلمین حضرات کے لیے جو ابھی زندہ ہے ان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ان کو، مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ میسر ہو جائے اور رمضان کے مہینے میں میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنی ذات کی مغفرت کروا لیں۔ ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا تھا کہ ایسا بندہ، ایسا شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہو اور رمضان المبارک کے مہینے پانے کے باوجود رمضان میں روزے نہ رکھا ہو، قیام نہ کیا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار نہ کیا ہو، اطاعت و فرما برداری نہ کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی نہ کیا ہو، تو ایسے بندے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے، لعنت کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا رمضان کا مہینہ، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے سارے مسلمانوں کو پتا ہے۔ رمضان ایک عبادت، ایک خاص عبادت کا مہینہ ہے، ایک خاص فرض کی ادائیگی کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اپنی ایک خاص
فرض کی ادائیگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا انتخاب کیا ہے، اور وہ خاص فرض کی ادائیگی روزے ہیں، رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے اس مہینے کو روزے کے لیے خاص کیا، ٹھیک اسی طریقے سے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے بھی اس مہینے کو خاص کیا ہے۔ تو ہم اور آپ اس مہینے میں خوب بڑھ چڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزاری کریں گے، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں گے، خوب روزے رکھیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، اور اپنی ذات کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کروائیں گے، اپنی ذات کی مغفرت کروائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے گا آپ کتنی ہی بڑی اچھائی کر جائیے، دنیا میں آپ کتنی ہی بڑی نیکی کا کام کر گئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کے اجر و ثواب کو بیان کر دیا کہ یہ نیکی کو کرنے پر یہ ثواب ہے، یہ نیکی کو کرنے پر یہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ لیکن اس مہینے میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ بتلایا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہا کہ روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے، اور اس کا اجر و ثواب صرف اور صرف میں ہی دوں گا۔ روزہ رکھنے پر اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے کہ اس اجر و ثواب کو بتلایا نہیں۔ آپ کتنا ہی بڑی نیکی کر گئے ہو، ہر نیکی کے ثواب کو بتلا دیا گیا کہ یہ نیکی کرنے پر اتنا اجر رکھا گیا ہے، اتنا اجر رکھا گیا ہے، لیکن روزے پر اتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس کے اجر کو بیان نہیں کیا۔ یہ کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، صرف اتنا کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ کتنا دوں گا؟ واللہ اعلم بالثواب واللہ اعلم بمرادہ، کتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے رکھنے پر رکھا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سب سے بڑا ثواب، سب سے بڑی نیکی، سب سے زیادہ اجر و ثواب اگر کسی عبادت کو کرنے پہ ملتا ہے تو یہی روزہ ہے۔ اور ہم لوگ دیکھو کتنے سارے بہانے بتلا کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے گھر میں اکیلا کمانے والا ہوں اس لیے مجھ سے روزے نہیں ہوتے، کہا دن بھر مزدوری کرتا ہوں اس لیے میں روزے نہیں رکھتا، کہا کہ سارا فیملی کا بوجھ میرے ہی اوپر ہے، اگر میں روزے رکھوں گا تو میری فیملی کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہانے مت بتلائیے گا۔ صحابہ آپ کو کام کرنے پہ، بزنس تجارت کرنے پہ روزہ آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی رمضان جو آ رہا ہے، یہی رمضان کے مہینے میں سن 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا ہے، صحابہ اکرام نے روزہ رکھ کر کے غزوہ بدر کی لڑائی لڑی۔ جنگ بدر جو ہوا ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوا ہے، اور صحابہ اکرام نے روزہ رکھ کر کے جنگیں لڑی ہوئی ہے۔ ہم اور آپ کہہ رہے ہیں اگر ہم روزہ چھوڑیں گے نہیں، یا اگر ہم روزہ رکھ لیں گے تو ہماری فیملی کا کیا ہوگا، ہمارے کام دھندے کا کیا ہوگا، بزنس کا کیا ہوگا۔ صحابہ اور سلف صالحین کی زندگی اگر آپ دیکھیے گا کتنے سارے بہانے بتلا کر کے میں اور آپ روزہ چھوڑ دے رہے ہیں۔ دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صام رمضان ایمانا و احتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہا کہ رمضان کے مہینے میں جو کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے، ایمان لاتے ہوئے روزے رکھتا ہے اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں نا سب کو معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ اجر و ثواب اور یہ آفر صرف رمضان کے مہینے میں ہے۔ پورے سال آپ نے کیا برائی کیا ہے، کیا گناہ کیا ہے، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اجر کی امید سے اور روزے کی حالت میں کوئی برائی نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پچھلی جو برائیاں ہیں، پچھلے جو گناہ ہیں ان کی معافی کر دیتا ہے،
وفی روایت اخرى، اور ایک دوسری روایت کے اندر کہا من قام رمضان ایمانا و احتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہا کہ جو کوئی آدمی اس رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، رات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا اس مہینے میں سب سے پہلا کیا جانے والا کام جو ہے وہ روزے رکھنا ہے، اور دوسرا کام جو ہے وہ قیام اللیل ہے، وہ صلاۃ التراویح ہے، وہ تراویح کی نماز ہے۔ ہم میں کے کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جو اتنا مبارک مہینہ آنے کے باوجود جس میں یہ کہہ دیا گیا ہو کہ کوئی آدمی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے، اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اگر قیام اللیل صلاۃ التراویح پڑھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس تراویح پڑھنے کا ایک الگ ہی انداز ہے۔ 2 دن ساری مسجد بھری رہتی ہے، اس کے بعد تیسرے دن میں 2 صف کم ہو جاتی ہیں، چوتھے دن میں 4 صف کم ہو جاتی ہیں، اور 5ویں دن سے پھر آخری عید تک جو ہے صرف 2 ہی صف رہتی ہیں، 1 یا 2 صف رہتی ہے، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد تو پھر وہی 4 مصلی رہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس صلاۃ التراویح پڑھنے کا ہے طریقہ ہے۔ یا ہمارے پاس تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے پوری مسجد بیٹھ کے پہلے ہی مشورہ کرتی ہے۔ دیکھو صلاۃ التراویح پڑھنے پر اتنا جان چھڑاتے ہیں ہم لوگ کہ پوری مسجد کے متولی صدر ناظم مصلی بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں، کہا کہ بھیا اس سال جو رمضان میں تراویح پڑھانے کے لیے آئے گا ایسے شخص کو رکھنا جو بہت چھوٹی پڑھاتا ہو، جو چھوٹی چھوٹی پڑھاتا ہو اسی کو تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے رکھنا، نہیں تو مت رکھنا۔ کہا اور بھی نہیں، کہا کہ ارے جتنے 2 4 5 نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں نا، کہا کہ اگر زیادہ لمبی پڑھا دو گے تو سارے لوگ بھاگ جائیں گے۔ سب کی بات نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ کچھ جگہ تو ایسی ہے جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے حافظوں کو لایا جائے گا جو پوری تراویح میں قرآن مجید کو مکمل ختم کرے گا۔ کچھ جگہ ایسی ہیں ہم لوگوں کو چھوڑ کر کے، ہم لوگ تو رسمی لوگ ہیں جن کو اگر تھوڑی سی تراویح اگر لمبی ہو جائے تو بھاگ جاتے ہیں، بالکل نظر نہیں آتی۔ پہلے سے ہی مشورہ ہو جاتا ہے، کہا کہ تراویح کی نماز وہی شخص پڑھائے گا جس کو چھوٹی چھوٹی پڑھانی آتی ہو، اور اگر تھوڑی لمبی ہو جائے پوری مسجد غائب ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس تو آپشن بھی اب 2 مسجد اور ایک تیسری مسجد وہ محلے میں، اگر ادھر لمبی ہو جائے تو ادھر چلے جائیں گے، ادھر لمبی ہو جائے تو ادھر چلے جائیں گے، سارے سسٹم سے ہمارے پاس۔ قیام اللیل کا مطلب کیا ہے؟ سلف صالحین کا قیام اللیل اگر آپ دیکھیں، میری اور آپ کی عبادت بہت تھوڑی اور بہت چھوٹی لگنے لگے۔ ہم لوگ جان چھڑانے والے لوگ ہیں۔ 20 منٹ کی تراویح پر مغفرت ملے گی، قیام اللیل ساری رات کا قیام اللیل ہوتا ہے، گناہوں کی بخشش اسی پر ہوتی ہے۔ 2 4 دن صلاۃ التراویح پڑھ لینا اور تیسری دن بھاگ جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ تراویح کی نماز اتنا زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اسی روایت کے اندر بیان کر دیا من قام رمضان ایمانا و احتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ آپ نے پچھلے کتنی برائی کیا ہے، پچھلے کتنے گناہ کیا ہے، آئیے رمضان کا مہینہ آیا ہے، آپ پورے 1 مہینے پر صلاۃ التراویح پڑھیے گا، قیام اللیل کریے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے گڑ گڑائیے گا تراویح کی نماز پڑھ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ چھوٹے تراویح پڑھانے والے مولوی چھوڑیے گا، آپ یہ چھوڑیے گا کہ جتنے آئے ہیں اتنے بھی بھاگ جائیں گے اگر لمبی کریں گے، بھاگنے دو، 2 لوگ ہی پڑھیں لیکن طریقے سے پڑھیں، رسم کے طور پہ نہ پڑھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر کوئی روایت ہے، اس پر ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، اس کو یاد دلا دیتا ہوں۔ کوئی صحابی رسول ہیں، شاید رافع ابن خدیج یا کوئی اور صحابی رسول ہیں، جن کے تعلق سے یہ اعلان کیا گیا تھا کوئی غزوے کے موقع پر، کہا کہ اس غزوے میں جو بلوغت کو پہنچ گئے نوجوان کو ہی لیا جائے گا، شامل ہی کیا جائے گا، کہا کہ اس جنگ کو لڑنے کے لیے، کہا کہ جو بالغ ہو گئے، جو نوجوان ہے وہ ایک طرف ہٹ جائے،
کہا کہ ان کی ایک جماعت، ان کی ایک صف بنا لے، کہا کہ بالغ لوگ ہی اس جنگ کو لڑیں گے۔ شاید رافع ابن خدیج کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ اتنی ساری بھیڑ پہ وہ اپنے ایڑیوں کے بل یا اپنے انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو گئے تھے۔ کہا کہ میرا نام بھی بالغوں میں شامل کر دیا جائے، میرا نام بھی نوجوانوں میں شامل کر دیا جائے، اور اس غزوے میں شامل ہو کر کے میں اس غزوے کے اجر و ثواب کو حاصل کر لوں۔ کہا جاتا ہے کہ بہت لمبے وہ اپنے ایڑیوں کے بل پہ کھڑے ہوئے تھے، صرف اسی لیے کہ خود کو بڑا دکھانے کے لیے۔ کہا کہ میں اپنے آپ کو ایڑیوں کے بل کھڑے ہو جاؤں، میری لمبائی چوڑائی دکھے گی، کہا کہ مجھے بھی نوجوانوں میں شامل کر لیا جائے گا، اور کہا کہ اس غزوے میں شامل ہو کر کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کر لوں گا۔ یہ بچے ننھے معصوم صحابی رسول جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، جو نوجوانوں کی قطار اور صف میں بھی شامل نہیں ہوئے ہیں، ان کا یہ حال ہے اجر و ثواب اور نیکیوں کے معاملے میں ایڑیوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ آپ کو تو صلاۃ التراویح میں پورے پنجوں کے بل کھڑے ہونے کا سنہرا موقع دیا جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی نماز پڑھائی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی مسجد میں صلاۃ التراویح پڑھنے کا وہ سسٹم، وہ طریقہ نظر نہیں آتا ہی نہیں۔ سب سے پہلا کام آپ اس مہینے میں روزے رکھیے گا، دوسرا قیام اللیل مطلب صلاۃ التراویح کا اہتمام کریے گا۔ یہ نہیں کہ بالکل رمضان کا پہلی تراویح آئی خوب جوش جذبے کے ساتھ آپ 5 صلاۃ التراویح پڑھیں، اس کے بعد جو ہے پھر میں تھک جاتا ہوں، کام سے آتا ہوں تو زیادہ کام ہو جا رہا ہے، پوری فیملی کا بوجھ میرے پر آ جا رہا ہے، اگر میں نماز پڑھنے آؤں گا صلاۃ التراویح کی صبح نہیں اٹھ پاؤں گا، کام میں کیسے جاؤں گا۔ یہ سارے بہانے چھوڑیے گا، سارے بہانے چھوڑیے گا۔ فرض نماز ہے اور روزہ بھی فرض ہے، دونوں کا اہتمام کریے گا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو اس رمضان میں کیے جانے والا سب سے پہلا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزے رکھنا ہے۔ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، روزہ پچھلی امتوں میں بھی فرض تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے والی امت یا پچھلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ شاید کہ تم لوگ روزے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لو، متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں دیکھیے ایمان والوں پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، ایمان والوں پہ۔ آپ لوگ کتنے نیوز چینل یا نیوز پیپر میں آئے دن پڑھتے ہوں گے، کہا کہ آج فلاں غیر مسلم نے روزہ رکھا، فلاں غیر مسلم نے روزہ رکھا۔ مسلموں کے لیے وہ شرم کی بات ہے کہ جن کے ہاں روزے کا تصور صحیح طریقے سے نہیں ہے، وہ رمضان کے روزے رکھ کر کے پیپروں پہ دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے روزے رکھا، اگرچہ کہ ان کے لیے قبول نہیں ہوں گے کیونکہ ایمان کی شرط لگائی گئی ہے۔ ہم اور آپ اتنے ہٹے کٹے موٹے نوجوان، کھانے کے لیے بالکل سارے ٹائم کھانا میسر ہے، اس کے باوجود روزے نہیں رکھتے۔ کہا تم سے پچھلے والی امتوں پہ بھی روزے فرض تھے، روزہ نئی عبادت نہیں ہے، اقوام عالم میں جتنی بھی قومیں ہیں روزے سب رکھتی ہے، اگرچہ کہ نام الگ الگ دیتی ہو۔ یہودی بھی روزے رکھتے ہیں، عیسائی بھی، نصرانی بھی، بودھ، جین، مسلم، ہر شخص روزے رکھتا ہے۔ فرق سب کے یہ ہے، سب کے یہاں پر تصور الگ ہے، نام الگ ہے، ورنہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ کہا اتق اللہ حیثما کنت، آپ جہاں کہیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ آپ دکان میں ہیں تب بھی اللہ کا تقوی اختیار کریں، آپ مکان میں ہیں تب بھی تقوی اختیار کریں، آپ بزنس میں ہیں تب بھی تقوی اختیار کریں، آپ بازار میں ہیں تب بھی تقوی اختیار کریں، آپ لڑ رہے جھگڑ رہے ہیں تب بھی تقوی اختیار کریں، آپ سفر میں ہیں تب بھی تقوی اختیار کریں، آپ حضر میں ہیں تب بھی تقوی اختیار کریں۔ آپ اپنی زندگی کے ہر گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ روزے کا مقصد صرف اور صرف مجھے اور آپ کو اور جتنے مسلمان ہیں ان کی تربیت کرنا ہے کہ روزے رکھ کر کے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ دیکھیے گا اتنا معزز اتنا مبارک مہینہ ہونے کے باوجود پھر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار نہیں کرتے، وہی جھوٹ، غیبت، چغلخوری، دھوکہ دھڑی، فریب،
لوٹ مار، چوری، ڈکیتی، فرائض، نواخر سے دور کچھ تقوی اختیار نہیں کرتے۔ اتنا معزز مہینہ آنے کے باوجود جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا ہو اور اپنی معافی نہ کروایا ہو، ایسے شخص کے اوپر لعنت کی گئی ہے، لعنت۔ اب ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کے فرشتے جبریل علیہ السلام کی لعنت میں شامل ہونا چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس مہینے میں؟ ہر شخص سوچے، ہر شخص سوچے۔ مگر ہے سماج کے کچھ لوگ جو رمضان کا مہینہ آنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل بھی نہیں ڈرتے۔ اس مہینے میں سب سے پہلے کیا جانے والا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزے ہے، دوسرا قیام اللیل ہے، تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مہینہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا ہے شہر رمضان ہی نہیں ہے، شہر القرآن بھی ہے، قرآن والا مہینہ ہے، قرآن والا۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سلف کے تعلق سے کہا جاتا ہے وَكَانَ السَّلَفُ إِذَا سَامُوا وَجَلَسُوا فِي الْمَسْجِدِ أَوْ جَلَسُوا فِي الْمَسَاجِدِ وَأَقْبَلُوا عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ۔ کہا جاتا ہے کہ سلف کی زندگیوں کا یہ حال ہوا کرتا تھا کہ رمضان کے جب روزے رکھا کرتے تھے، کہا اذا ساموا، جب روزے رکھتے، وجلسوا فی المسجد، تو مسجدوں سے اپنے تعلقات مضبوط کر لیتے تھے، مسجدوں سے اپنا ربط مضبوط کر لیتے تھے، مسجدوں میں جا کر کے بیٹھا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ سارے کام کو ایک طرف رکھ دیا کرتے تھے۔ آج ہم بڑی بدنصیب قوم ہے جس کتاب پر میرا اور آپ کا ایمان ہے، ارکان ایمان میں جو شامل ہے کتاب قرآن مجید، وہ پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ایک ایسی کتاب جس پر میرا اور آپ کا ایمان ہے وہ پڑھنا ہی نہیں آتا، حالانکہ اس دور پہ قرآن پڑھنے کے سارے وسائل، سارے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کر دیا ہو۔ کسی کو اگر عربی نہیں آتی وہ ہندی میں پڑھ سکتا ہے، ہندی نہیں آتی انگلش میں پڑھ سکتا ہے، انگلش نہیں آتی مراٹھی میں، گجراتی میں، ہر دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں ہر زبان میں قرآن ہے، پڑھنا پھر بھی لوگوں کو نہیں آ رہا ہے۔ قرآن سے رشتے لوگوں کے اتنے دور ہو گئے، اتنے دور ہو گئے، ہاتھ تو جانا دور، اتنا اوپر رکھ دیا ہے اب نظر بھی نہیں جاتی، نظر بھی نہیں جاتی۔ آپ دیکھیے گا قرآن مجید کو سیکھنے، سکھانے اور اس کو پھیلانے کا نظام، مسلمانوں کے پاس جو نظام اور سسٹم ہے دنیا کے کسی بھی قوم کے اندر نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے اور اس کو پھیلانے کا جو سسٹم مسلمانوں کے پاس ہے دنیا کے کسی بھی قوم کے اندر نہیں ہے، وہ مکتب کا سسٹم، انجمن کا سسٹم۔ آپ بتلائیے مکتب کا سسٹم مسلمانوں کے پاس اپنے مذہب کی کتاب کو سیکھنے سکھانے کا جو سسٹم ہے، دنیا میں آپ بتائیں کسی قوم کے پاس ایسا سسٹم ہو؟ اس کے باوجود یہ قوم پیچھے ہے، اس کے باوجود یہ قوم پیچھے ہے۔ جتنا بڑا سسٹم جس قوم کے پاس ہے اتنی زیادہ قوم یہ قرآن مجید کے علم سے پیچھے ہے۔ اب تو بیدار بھی نہیں کر سکتے، مسجدوں میں مولوی اپنے موافق ہو گئے، پڑھنا آتا ہو پڑھانا آتا ہو نہیں، اگر آپ صحیح تعلیم کے اوپر بول نہیں سکتے، ورنہ یہ کہا جاتا ہے کہ مسجدوں میں گروپ بندی چلنے لگی، یہ مولوی کو نکالا جانے لگا، وہ مولوی کو لایا جانے لگا۔ کسی مولوی کو لانے لے جانے کی بات نہیں ہے، قرآن مجید کو پڑھنا صحیح طریقے سے، اس پہ اجر ہے، اگر کوئی غلط طریقے سے پڑھتا ہے تو اس پہ گناہ ہے، گناہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایسی اہمیت جس کی قرأت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے، اس کے سمجھنے پہ اس کے ثواب کا اضافہ ہو جائے۔ مطلق کوئی آدمی اگر قرآن مجید پڑھتا ہے اس کا الگ ثواب ہے، اور کوئی سمجھ کر کے پڑھتا ہے اس کا الگ ثواب ہے۔ ارے سمجھ کے پڑھنا نہیں آ رہا ہے، کم سے کم اس کی عربی عبارت کو ہی پڑھ جائیے گا۔ اور یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے سننے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہوا ہے۔ مجھے پڑھنا نہیں آتا، عربی بھی نہیں آ رہی، ہندی بھی نہیں آ رہی، سننا تو آتا ہے، سننا تو آتا ہے۔
قرآن مجید ہی ایک دنیا کی ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے پڑھانے سننے پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہوا ہے۔ سن جائیے گا، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس پر ہر چیز کا ثواب دوہرا اور دگنا دیا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ بہت زیادہ قرآن مجید کو لے کر کے لاپرواہی آج ہمارے سماج میں ہو گئی۔ یہ کہا اذا سامو جلسوا فی المسجد، کہا کہ سلف جو روزہ رکھا کرتے تھے وہ مسجدوں سے چمٹ جایا کرتے تھے، مسجدوں سے قریب ہو جایا کرتے تھے، اپنے سارے کاموں کو ہٹا دیا کرتے تھے اور ایک کونے کو پکڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار، توبہ استغفار اور قرآن مجید کی تلاوت پہ لگ جایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کا معاملہ ہوا کرتا تھا، یہ سلف کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ امام بخاری کے ایک استاد ہے امام زہری، ان کے واقعے کو بیان کریں گے، اس سے پہلے امام مالک کے تعلق سے۔ امام مالک بہت بڑے امام ہیں، ان کے تعلق سے کہا گیا ہے وَكَانَ مَالِكُ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ يَخِرُّ مِنَ الْحَدِيثِ وَمَجَالِسَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَقْبَلَ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ۔ امام مالک کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے، کہا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا امام مالک ساری عبادتوں کو الگ کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حدیث کو بھی پڑھنا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کہا کرتے تھے یہ شہر رمضان شہر القرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں صرف قرآن سے ربط رکھا جائے گا، قرآن کی تلاوت کی جائے گی، قرآن کو خوب طریقے سے پڑھا جائے گا، ختم کیا جائے گا، لوگوں کو سنایا جائے گا اور اس کو پھیلایا جائے گا۔ یہ قرآن سے تعلق سلف کا ہوا کرتا تھا۔ جب وسائل کم ہوا کرتے تھے تب جا کر کے لوگوں کا یہ حال ہوا کرتا تھا۔ آج دیکھیے گا کیا حال۔ امام بخاری کے استاد فقیہ الامت والمحدثین، امیر المومنین فی الحدیث والمحدثین، امام بخاری کے استاد امام زہری کہتے ہیں وقال الزہری اذا دخل رمضان قال فانما هو تلاوۃ القرآن واطعام الطعام۔ کہا امام زہری امام بخاری کے استاد ہے، استاد۔ امام بخاری کی کتاب ہے بخاری، جس کو قرآن کے بعد اگر سب سے صحیح کتاب حدیث میں اگر ہے تو وہی ہے، حدیث کی کتاب۔ امام بخاری اس کے استاد ہیں بخاری کے، جنہوں نے محدثین نے جنہوں نے لکھا ہوا ہے ان کے استاد امام زہری کہتے ہیں وقال الزہری اذا دخل رمضان قال فانما هو تلاوۃ القرآن واطعام الطعام۔ کہا کہ سلف کا یہ حال ہوا کرتا تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہ قرآن مجید کی تلاوت واطعام الطعام اور غریبوں کو کھانا کھلانے میں، مسکینوں کو خیرات و زکوٰۃ پھیلانے میں سب سے زیادہ سلف آگے رہا کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آنے میں تلاوت قرآن واطعام الطعام اور کھانا کھلانے میں سب سے زیادہ ہوا کرتے تھے، آگے ہی رہتے تھے بالکل، غریب و مسکین، بیوہ متلقہ، یتیم کو۔ آج سماج میں الٹا ہوتا ہے، اگر افطاری بھی کرانا ہو تو نظریں گاؤں کے سب سے بڑے آدمی پر جاتی ہے۔ گاؤں کا سب سے بڑا آدمی کیا ہے، پہلے اس کو فون گھماؤ، پہلے اس سے پوچھو۔ اگر روزہ افطار کرانا ہو، کھانا کھلانا ہو، سحری کرانا ہو، پٹیل صاحبوں کو لگاؤ پہلے فون۔ کہا کہ ان کا سپورٹ لینا ضروری ہے، پوچھنا ان سے ضروری ہے، نہیں پوچھیں گے بڑا فساد ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ فساد ہوتا ہے۔ یہ امیروں کے ایک الگ ہی معاملے ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں آپ کہ عابد فسادی کے فساد سے ہمیشہ بچ کر کے رہیں۔ عابد سمجھتے ہیں عبادت گزار، فسادی کے فساد، سب سے زیادہ لوگ انہی کے فساد میں شامل ہوتے ہیں، سب سے زیادہ قوم میں یہی اکساتے ہیں، سب سے زیادہ قوم کو یہی لڑاتے ہیں۔ یہ عابد فسادی جو ہوتے ہیں نا، ان سے ہمیشہ دور رہنا۔ دھوکہ مت کھانا کی پہلی سب میں آ تو ضرور رہے، لیکن فساد پھیلانے میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ آج سماج اور معاشرے میں یہی ہوتا ہے۔ اگر افطاری کرانا ہو، کھانا کھلانا ہو، سحر کرانا ہو، ہماری کال سب سے پہلے گاؤں کے سب سے بڑے یا علاقے کے سب سے بڑے امیر کے پاس جاتی ہے۔ سپورٹ انہی سے تو لینا ہے، اگر ان کو شامل نہیں کہیں گے تو گاؤں تو انہی کے اشارے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ ایسا بالکل بھی مت کریے گا۔ سلف نے سیدھا یہ کہا ہے اگر آپ کو افطار کرانا ہے، سحر کرانا ہے رمضان کے مہینے میں، خیرات، صدقات، زکوٰۃ جتنی بھی دینا ہے، قوم کی متلقہ بیوہ یتیم بچوں کو اکٹھے کریے گا، ان کو کھلائیے گا، کھلائیے گا ان کو۔ کیا اعلان کر دیے کہ آج پوری دعوت ہے، بغیر روزے دار سب کھا رہے ہیں، چھانٹیے گا، الگ کریے گا مسکینوں کو، جن کا حق نہیں ہے بیچارے وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ دعوت غریب
بیوہ، یتیم، متلقہ اور بیچاروں کے لیے ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر کے آج کی دعوت امیروں کے لیے، رئیسوں کے لیے ہو گئی، گاؤں کا جو سب سے بڑا آدمی ہے اس کے لیے ہو گئی۔ یہ سب چھوڑیے گا، رمضان کو رمضان کی طرح عبادت کریے گا، رسم کی طرح عبادت مت کریے گا کہ ہر سال رمضان آ رہا ہے، بالکل روزے رکھنا ہے، وہ 2-4 دن تراویح کی نماز پڑھنا ہے، پھر راہ فرار اختیار کر لینا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہ کریے گا، بالکل بھی مت کریے گا۔ اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ رکھا ہے، اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، دنیا میں آپ سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو خطبہ جمعہ میں بتلایا تھا، مذہب اسلام اور مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت سارے کمیل عالموں نے اتنا بیان کر دیا کہ بالکل ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ اسلام غریبی کا نام تھا، غریبی کا نام نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے امیر اور سب سے بڑے سخی تھے، البتہ یہ ہے کہ اپنے پاس بچا کر کے کچھ نہیں رکھتے تھے، کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ دنیا کا سارا مال تو آپ کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا گیا، لوگ آپ کے پاس تو تھال لے کر کے کھڑے رہتے تھے پیسے دولت کی، آپ کہاں سے غریب ہوں گے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے اپنے لیے کچھ بھی بچا کر کے نہیں رکھا، سارا کا سارا قوم پہ لوٹا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو یہ جملہ مشہور تھا، کہا کہ محمد کی بات مان لو، محمد پر ایمان لا لو، کہا کہ اگر وہ دینے پر آتے ہیں اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، سب کچھ لوٹا دیتے ہیں، اپنے پاس کچھ بھی بچا کر کے نہیں رکھتے۔ اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ہے، کہا کہ آپ سب سے بڑے سخی تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی، آپ کی سخاوت، آپ کا خرچ کرنے کا جذبہ 2 گنا 3 گنا 4 گنا 10 گنا بڑھ جاتا تھا۔ آپ پورے صحابہ اکرام پر دل کھول کر کے خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ کے تعلق سے یہ جملہ مشہور ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھیوں کی طرح خرچ کیا کرتے تھے۔ ہوگا جب تو خرچ کرتے تھے، اتنا زیادہ لٹاتے تھے، اتنا زیادہ، کیوں کہ رمضان کے مہینے میں خرچ کرنے کی اہمیت ایک الگ اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں عمرہ کرتا ہے اسے حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی 1 نیکی کرتا ہے، 70 نیکی کو 700 نیکی کی طرح بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ کوئی آدمی قیام کر کے صلاۃ التراویح پڑھتا ہے اس کا الگ ثواب دیا جاتا ہے، اور شب قدر میں قیام اللیل کرتا ہے اس کا الگ ثواب دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ مہینے کے علاوہ دوبارہ اتنی نیکی، اتنا اجر و ثواب آپ کو اور مجھے ملے گا ہی نہیں۔ آپ کتنا ہی قیام اللیل کریں، آپ کتنا ہی تراویح کی نماز پڑھیں، صرف رمضان میں ہی اجر و ثواب کمانا ہے، اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش کروانا ہے۔ پلٹ آئیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، آپ کو اور مجھے موقع دیا جا رہا ہے کہ ہم نے کتنی برائی کیا ہوا ہے، چھوڑیے گا، معافی کا مہینہ آیا ہے، سارے لوگ اپنی کمر کس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد سے چبٹ لپٹ جائیے گا، اور خوب جم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجیے گا، تلاوت کیجیے گا، ذکر و اذکار، روزے قیام، ہر چیز کر کے اپنے گناہوں کی معافی منگوائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ بار الہ ہم تمام عالم انسانیت کے لوگوں کے اندر قیام اللیل، نماز، زکوٰۃ، صدقات جیسے جذبے کو کوٹ کوٹ کر کے بھر دینا، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال میرے آپ کی کوئی بھی صلاۃ التراویح، کوئی بھی روزہ نہ چھوٹے پروردگارا، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور آپ پورا مہینہ، ہر سال، پوری زندگی کا ہر لمحہ تقوی اختیار کرنے والا بنا دینا، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، حالت ایمان زندہ رکھے، جب کبھی مارے حالت ایمان پہ مارے، تب کبھی اٹھائے حالت ایمان پر اٹھائے، آمین۔